ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ اٹھا احمد رضا تم ہو. تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ اٹھا احمد رضا تم ہو. جمال حضرت احمد رضا کا آئینہ تم ہو. نہیں حامد رضا ہم میں مگر وجہ شکیبائی. نہیں حامد رضا ہم میں مگر وجہ شکیبائی. خدا رکھے تمہیں زندہ میرے حامد نما تم ہو. تمہارے نام میں تم کو بزرگی کی سند حاصل. تمہارے نام میں تم کو بزرگی کی سند حاصل. رضا وجہ بزرگی ہے رضائے مصطفیٰ تم ہو. تمہارے نام میں یوں ہیں رضا و مصطفیٰ دو جز. تمہارے نام میں یوں ہیں رضا و مصطفیٰ دو جز. رضا والے یقیناً مصطفیٰ کے مصطفیٰ تم ہو. تمہاری رفعتوں کی ابتدا بھی پا نہیں سکتا کہ افتادہ زمیں ہوں میں بلندی کا سما تم ہو. یہ نوری چہرہ یہ نوری ادائیں سب یہ کہتے ہیں. یہ نوری چہرہ یہ نوری ادائیں سب یہ کہتے ہیں. شبیہ غوث ہو نوری میاں ہو اور احمد رضا تم ہو. جناب مفتی اعظم کے فیضان تجلی سے جناب مفتی اعظم کے فیضان تجلی سے شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا تم ہو. شبستان رضا میں خیر سے اختر رضا تم ہو. یہ محفل سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھی گئی ہے. میں تھوڑی دیر ان کی حق گوئی اور ان کی بے باکی کے حوالے سے، جو ان کی زندگی کا یہ پہلو ہے، ان کی مبارک زندگی کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو حق گوئی کا ہے. انشاءاللہ تعالی میں کچھ جھلکیاں اس کی پیش کروں گا، فقط اس لیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی بے شمار پہچان بیان کی ہے کہ اولیاء کرام کی یہ بھی پہچان ہے، یہ بھی پہچان ہے. 19واں پارہ پڑھیں تو اس میں وعباد الرحمن الذین یمشون سے لے کر کے کئی علامتوں کو بیان کیا گیا ہے. سب سے اعلیٰ علامت ولیوں کی یہ بیان ہوئی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی کا غم نہیں ہوتا ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اوپر تو فرما رہا ہے کہ یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، اور پھر فرما رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہوتے ہیں اور ڈرتے ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرتے بھی نہیں ہیں اور ڈرتے ہیں. یہ کس سے نہیں ڈرتے ہیں اور کس سے ڈرتے ہیں؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کس چیز سے راضی ہے، تو پھر بندہ حق گوئی کرتا ہے، حق کے کلمے کو بلند کرتا ہے. پھر وہ کسی کا خوف نہیں کرتا ہے، وہ ہمارے گھر والا ہے یا باہر والا ہے، رشتہ دار ہے اور میرا چاہنے والا ہے، کون کیا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اسے فقط پرواہ یہ ہوتی ہے کہ حق کیا ہے اور شریعت مطہرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے. جب ہم قرآن مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مقدس میں ایک نہیں سینکڑوں مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حق گوئی سے کام لو، باطل فرقوں سے، بد مذہبوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. قرآن میں ایک آیت نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اس طرح سے بے شمار مقامات پر یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سینکڑوں مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر تسلب ہونے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ اپنے دین کے اندر مضبوط رہو. دین میں مضبوطی کسے کہتے ہیں؟ دین میں مضبوطی یہ ہے کہ اپنے دین کے خلاف کسی سے کچھ نہ سنو، اگر تمہارے دین کے خلاف کوئی کچھ بھی بات کرے اس کو فوراً جواب دو. یہ ہے دین کے اندر تسلب کا نام. اور یہی اگر ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب ہیں. شروع میں جب کافر پریشان ہو گئے تو کافروں نے حضور کے چچا ابو طالب سے کہا، ابو طالب حضور کی کفالت کرتے تھے، کہا کہ جائیے اپنے بھتیجے کو کہیے کہ کم سے کم وہ ہمارے خداؤں کی اس طرح تذلیل نہ کریں اور کھلم کھلا اپنے خدا کی جو تبلیغ کرتے ہیں اور خدا کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے خداؤں کی برائی ہوتی ہے، کم سے کم یہ تو نہ کریں. ٹھیک ہے اگر وہ ہمارا مذہب نہیں رکھتے ہیں نہ رکھیں، لیکن اس طرح کھلم کھلا اپنے مذہب کی جو ہے دعوت نہ دیں. اگر وہ مان جائیں گے تو وہ جو چاہیں گے ہم ان کے حوالے کر دیں گے. ابو طالب آئے بارگاہ رسول میں اور کہا کہ آپ اس سے باز آ جائیے اور کھلم کھلا اس طرح دعوت حق نہ دیجیے. تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر یہ کافر میرے ہاتھ میں احد پہاڑ کے برابر سونے اور چاندی بھی لا کر کے رکھ دیں تو میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، حق بات کہنے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میرے آقا نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو پوری دنیا میں پھیلائے گا یا چاہے میں ہلاک کر دیا جاؤں، لیکن میں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تھا. حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک شخص کے بارے میں خبر لائی گئی کہ فلاں شخص جو ہے تقدیر کے بارے میں بحث کرتا ہے اور تقدیر کا انکار کرتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے. اس نے نبی کا انکار نہیں کیا ہے، اس نے حضور کی عظمتوں کے خلاف بات نہیں کی ہے، اس نے تقدیر کا انکار کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو وہ ایک ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے، آج سے میرا اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے ایک تقدیر دینی کا، ایک ضرورت دینی کا انکار کر رہا ہے. اس نے حضور کو گالیاں نہیں دی ہیں، حضور کی عظمتوں پہ اس نے حملہ نہیں کیا ہے. آج جن لوگوں نے حضور کی عظمتوں پر حملہ کیا، حضور کو گالیاں دی ہیں، حضور کو برا بھلا کہا ہے، حضور کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی ہے، آج لوگ ان کے ساتھ بھی دوستی اور یاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ حضرات صحابہ کرام کا کردار کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا جاؤ اس سے کہہ دو اس کے ساتھ اور اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آئیں ہم اپنی امی جان کا جائزہ لیں. ہماری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، ابو سفیان کی بیٹی ہیں. حضرت امیر معاویہ بھی بعد میں ایمان لے کر کے آئے، ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لے کر کے آئے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ پہلے ہی ہو گیا تھا. مدینہ شریف کے اندر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کمرے کے اندر ہیں. فتح مکہ سے پہلے کافروں نے کسی بات پر صلح کرنے کے لیے ابو سفیان کو بھیجا. ابو سفیان ابھی حالت کفر میں ہیں اور جب مدینہ آئے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگی بیٹی ہیں لیکن وہ ایمان رکھتی ہیں اور ابھی ابو سفیان ایمان نہیں رکھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمرے میں آئے، جو چارپائی لگی ہوئی تھی اس پر حضور کا بستر نبوت بچھا ہوا تھا.
वो पाक बिस्तर बिछा हुआ था। अबू सुफियान बाप हैं हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा के। जैसे ही उस बिस्तर पे बैठना चाहा, उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बिस्तर समेट दिया, उठा दिया बिस्तर। तो अबू सुफियान ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, क्या मुझे हक नहीं पहुंचता है इस बिस्तर पे बैठने का? उम्मे हबीबा ने फरमाया तुम हालत कुफ्र में हो, नापाकी की हालत में हो, और ये बिस्तर पाक है, लिहाजा पाक बिस्तर पे कोई नापाक नहीं बैठ सकता है। ये उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा का वो तसल्लुफ दीन था। कहां गई आज हमारे अंदर से वो हक गोई की ताकत? कहां गया हमारे अंदर से ये किरदार? आज लोग तो थोड़ी थोड़ी बातों पर जो है, जबकि उन वहाबियों देवबंदियों ने इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखी की है, और आज हम अपने पर्सनल मामलात की वजह से माज़अल्लाह उनके साथ में समझौता करने को तैयार होते हैं, हम उनके साथ में उठने बैठने को तैयार हो जाते हैं, उनके साथ दोस्ती यारी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुरान मुक़द्दस का जायजा लें, हजरत सहाबा किराम की जिंदगी का जायजा लें, कहीं पर भी हमें यह तालीम हरगिज नहीं मिलती है कि किसी भी देवबंदी के साथ में या किसी भी वहाबी के साथ या गुस्ताखे रसूल के साथ या अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन के साथ में हमारा इत्तिहाद होना चाहिए। बल्कि हमें कुरान भी पुकार करके यह कहता है जो अल्लाह उसके रसूल का नहीं हुआ है वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता है। यही तालीम हमें सहाबा किराम की जिंदगी से मिलता है, यही तालीम हमारे तमाम औलिया किराम की तालीम है। ये दीन के अंदर तसल्लुब बंदे के अंदर कब आता है? ये बंदा हक बताएं। उम्मे हबीबा रदी अल्लाह तआला अन्हा बेटी होने के बावजूद भी किस कदर कलमे हक फरमा ऐलान कर रही हैं और बुलंद फरमा रही हैं, ए मेरे अब्बा जान आप भले बाप हैं लेकिन आप अभी नापाकी की हालत में हैं और इस पाक बिस्तर पे आप नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने बाप का भी ख्याल ना किया, बिस्तर रसूल का ख्याल किया है, हुजूर की अजमत का ख्याल किया, अपने बाप का ख्याल ना किया है। और आज हम लोग तो हर किसी का ख्याल करते नजर आ रहे हैं। लिहाजा ये जो किरदार है और ये जो सिफत है अल्लाह ताला हर किसी को अता नहीं फरमाता है। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की जिंदगी का अगर जायजा लिया जाए, आप पैदाइशी वली हैं और आपके पीर व मुर्शिद सरकार नूर ने विलादत के वक्त ही तमाम रूहानी अमानतों का हामिल बना दिया था और तमाम सलासिलो इजाजत से जो तमाम जो सलासिल थे जो है पीर व मुर्शिदान के, उन तमाम सलासिल की खिलाफत तो इजाजत हजरत सरकार नूरी मियां अलैहि रहमा ने मुफ्ती आजम हिंद को अता फरमाई। और आपने बचपन में फरमाया था अहमद रजा देखना ये बच्चा अपने वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल बनेगा और इसकी निगाह विलायत से अल्लाह ताला हजारों गुमराहों को राह हिदायत नसीब फरमाएगा। और दुनिया ने यह देखा है जो आपके मुर्शिद बरहक सरकार नूर ने फरमाया था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा ने इस तरह से दावत व तबलीग फरमाई है और ऐलान हक फरमाया है। कभी भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद, अब आपकी जिंदगी के मुख्तलिफ गोशे हैं, मैं आपकी जिंदगी का वो गोशा जिसमें हक कहना है और कभी भी हक कहने के अंदर आपने किसी की भी परवाह नहीं फरमाई है। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान हैदराबाद के अंदर एक जलसे के अंदर गए, वहां पर जलसे में बैठे हुए हैं, अचानक आपकी निगाह क्या उठी है, फौरन अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारे लोग हैरान हो गए कि आखिर हुजूर अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह क्यों पढ़ रहे हैं। क्या देखा कि सामने एक तोगरा लटका हुआ है, उसमें लिखा हुआ है जाहिद तो बख्शे जाएं गुनहगार मुंह तकें, रहमत खुदा तुझे ऐसा न चाहिए। यानी रहमत खुदा ने इंसाफ न किया, जाहिदों को तो बख्श रही है और गुनहगार मुंह तक रहे हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया इसको उठा करके फेंको, इसमें अल्लाह की रहमत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अल्लाह की रहमत जिस तरह परहेजगारों को अपने सीने से लगाती है इसी तरह गुनहगारों को भी करीब करती है। इसमें अल्लाह की रहमत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुफ्ती आजम हिंद ने कोई परवाह ना किया कि मुझे इन लोगों ने प्रोग्राम में बुलाया है, ये क्या सोचेंगे, मजमा खराब हो जाएगा, लोग मुंतशिर हो जाएंगे। आज लोग मजमा खराब ना हो जाए, हक नहीं बोलते हैं, आज लोग इधर उधर ना चले जाएं, हक बात को छुपाते हैं। मुफ्ती आजम हिंद ने किसी की परवाह नहीं की, मजमा खराब होता है खराब होने दो, लेकिन यहां गलत जुमला लिखा हुआ है, फरमाया उठा करके फेंको इसको। जब उसको निकलवा दिया गया, थोड़ी देर के बाद आप खुद कहते हैं लोगों गवाह हो जाओ, मैं भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूं, फिर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों तौबा कर रहे हैं? आपने फरमाया ये तो ठीक है कि वो गलत जुमला था, उसमें अल्लाह की रहमत का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस शेर के अंदर रहमत खुदा भी लिखा हुआ था, ये लफ्ज भी लिखा था रहमत
خدا، خدا کی رحمت. اور مجھے یہ جملہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا تھا اٹھا کر کے پھینکو، لہٰذا لفظ پھینکنا میں نے اس شعر کے لیے کہا جس میں رحمت خدا کا ذکر موجود ہے، لہٰذا میں بھی توبہ کرتا ہوں. اندازہ لگاؤ کس قدر تقویٰ ہے، کیسی پرہیزگاری ہے. آپ فرماتے شعر تو غلط ہے، اللہ کی رحمت کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن اس میں رحمت خدا کا لفظ موجود تھا اور میں نے کہہ دیا تھا اس کو اٹھا کر کے پھینکا جائے. لفظ پھینکنا میں نے کہا تھا، مجھے گوارا نہ ہوا کہ جہاں رحمت خدا لکھا ہو میں اس کو پھینکنے کے لفظ سے استعمال کروں. یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوا کی جو ہے حق گوئی ہے. آپ نے اپنے زمانے کے اندر اس کے علاوہ کئی مقامات پر، ممبئی کی سرزمین پر ایک جو ہے مدن پورہ کے اندر حضرت تشریف لے کر کے آئے، اور جب حضرت تشریف لے کر کے آئے جس کے یہاں رکے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا لڑکا آیا اور وہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے. ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا جو ہے حرام ہے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اسی گھر میں مہمان بنے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی دیکھا اس کے لڑکے کو کہ یہ داڑھی نہیں رکھے ہوئے ہے، آپ نے فرمایا، غصے میں آ گئے اور فرماتے داڑھی بوجھ لگتی ہے، داڑھی بھاری لگتی ہے، داڑھی سے پتہ نہیں کیا پریشانی ہوتی ہے، اور خوب اس کو ہڑکیائے جا رہے ہیں. جلال کے اندر آ گئے. آپ نے یہ فکر نہ کی کہ میں اسی گھر میں مہمان بنا ہوں، اگر میں اسی کے بیٹے پر غصہ کروں گا پتہ نہیں یہ مجھے باہر نکال کر کے رکھ دے گا، میرا نذرانہ کم کر دے گا، مجھے بریانی نہیں ملے گی اور میری آؤ بھگت نہیں ہوگی، میری دعوت کے اندر کمی ہو جائے گی. آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے، یہ میری خدمت کریں یا نہ کریں، مجھے رسول اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے. یہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا طریقہ تھا، یہ طرز تھا. آج لوگوں نے تو دین کا سودا کرنا شروع کر دیا ہے، اور معاذ اللہ دین کا سودا بھی دین کا نام لے کر کے کرتے ہیں، تبلیغ کا نام لے کر کے دین کا سودا ہو رہا ہے. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے یہ پرواہ نہیں کی کہ یہ میرا جو ہے یہ میرا میزبان ہے، میں اس کا مہمان بنا ہوں. آپ نے یہی دیکھا کہ داڑھی نہ رکھنا حرام ہے، لہٰذا میں اس کی تبلیغ کروں گا، اور صرف اپنوں کے سامنے نہیں، غیروں کے سامنے. حضور مفتی شریف اللہ قمجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، اچانک جو ہے ہم اسٹیشن پر پہنچے اور گاڑی جو ہے رینگنے والی ہے، چلنے والی ہے، کہ ہمارے سامنے جو ڈبہ تھا ہم نے سوچا اسی میں گھس جاتے ہیں. جب ہم اس ڈبے میں گھسے وہ کسی اور کا ڈبہ نہیں تھا، وہ فوجیوں کا ڈبہ تھا، انگریزی فوجیوں کا ڈبہ تھا، اور اس ڈبے میں کوئی دوسرا آدمی گھس نہیں سکتا ہے. لیکن ہم اس ڈر سے کہ گاڑی روانہ ہو جائے گی، اور گاڑی رینگ چکی تھی، فرماتے ہیں کہ ہم اس فوجی کے ڈبے میں گھس گئے. ہم نے کیا دیکھا کہ وہاں سارے کے سارے فوجی ہیں، کیونکہ وہ فوجیوں کا ڈبہ ہی تھا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ بڑھاپے کے اندر ہیں، لاٹھی آپ کے ہاتھ کے اندر موجود ہے. ہم نے ان فوجیوں سے کہا کہ تھوڑی جگہ دے دو بیٹھنے کے لیے. خیر انہوں نے کہا کہ تم ایسے کیسے اندر گھس گئے. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا کہ بڑھاپا ہے، آپ کو جگہ دے دی. اس کے بعد وہ لوگ اپنی باتوں میں لگ گئے. بات کرتے کرتے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کچھ غلط جملہ استعمال کیا، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا آپ کی امی جان کے حوالے سے غلط جملہ استعمال کیا. جیسے ہی غلط جملہ استعمال کیا، سرکار مفتی اعظم ہند نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ انگریزی فوجی ہیں کہ کیا ہے، جلال میں آ گئے اور لاٹھی لے کر کے کھڑے ہو گئے. کہا کم بختو ہوش کے اندر آؤ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ فوجی سارے کے سارے ڈر گئے. کہا اے بابا، ہم آپ کے نبی کے بارے میں تھوڑی نہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو عیسائیوں کے نبی ہیں. حضرت مفتی اعظم ہند نے فرمایا بدبختو، انہیں عیسائی نبی کم مانتے ہیں، وہ تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، لہٰذا عیسائی کب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ کو ہم مانتے ہیں، عیسائی تو انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. لہٰذا تم حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، لہٰذا تم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. وہ سارے کے سارے فوجی سہم گئے، اور جو آپ کے ساتھ میں تھے وہ علماء فرماتے ہیں ہم تو ڈر گئے کہ اب یہ پتہ نہیں فوجی ہمارے ساتھ میں کیا کریں، کیونکہ یہ انگریزی فوجی ہیں، ہمارے دشمن ہیں. لیکن سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا جلال اتنا زیادہ تھا، آپ کی حق گوئی نے اتنا اثر ڈالا، وہ سارے کے سارے فوجی ایک سائڈ ہو کر کے بیٹھ گئے. حضرت مفتی اعظم ہند کو لیٹنے کے لیے بھی جگہ دے دی. کہتے ہیں جب اسٹیشن پر ہم اترے، ہمارا اسٹیشن آ گیا، وہ سارے فوجی جنہیں آپ نے ہڑکیایا تھا اور جس پر غصہ کیا تھا، وہ سارے فوجی جب ہم حضرت کا سامان اٹھانے لگے، ان فوجیوں نے کہا آپ حضرت کا سامان نہ اٹھائیں، ہم حضرت کا سامان اٹھا کر کے نیچے اتاریں گے. حضرت کا سامان اٹھا کر کے نیچے اتارا، اور اس کے بعد میں جب حضرت چلنے لگے تو کہا حضرت دعا کیجئے. مفتی اعظم ہند نے فرمایا اللہ تم سب کو ہدایت نصیب فرمائے.
اندازہ لگائیں حق بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت میں کوئی کمی نہیں کرتا ہے. آپ نے حق گوئی کی اور کس طرح سے مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی حق گوئی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان غیروں کے اندر بھی عزت عطا فرمائی ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حج پر تشریف لے کر کے گئے. ایک زمانہ تھا جب سعودی گورنمنٹ نے اس نجدی فرعون نے جو ہے حاجیوں پر ظلم کرتے ہوئے ٹیکس لگا دیا تھا اور ٹیکس نافذ کر دیا تھا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جب حرمین طیبین تشریف لے کر کے گئے, وہاں کے علماء نے کہا کہ ان جو ہے سعودیوں نے حاجیوں پر ظلمن ٹیکس لگا دیا ہے جو کہ ناجائز ہے. حاجیوں پر ٹیکس نہیں لگا سکتے ہیں آپ. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے وہیں پر حرم کعبہ کے اندر, اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ انہیں نجدیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے آپ نے ایک کتاب لکھی القنابل الذریہ علی اوثان النجدیہ, اور آپ نے عربی کے اندر وہ فتویٰ لکھ کر کے ان وہابیوں کے منہ پر ایسا زوردار تماچا مارا اور آپ نے دلائل کے انبار لگا کر کے بتایا حاجیوں پر ٹیکس لگانا ناجائز ہے اور جو گورنمنٹ یہ کر رہی ہے یہ ناجائز و حرام ہے. سارے علماء وہاں کے جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شیخ الہند مانتے ہیں, حقیقت میں آپ ہمارے شیخ ہیں. تو مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ جب اس واقعے کو بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے لوگو سنو, ہر کسی کا شیخ شیخ الہند ہوتا ہے, صرف ہندوستان کا شیخ ہوتا ہے, لیکن ہمارا شیخ مفتی اعظم شیخ العرب بھی ہے, شیخ العجم بھی ہے, ہندوستان کا بھی شیخ ہے اور عرب والوں کا بھی شیخ ہے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ان کے بیچ میں جا کر کے بھی کلمہ حق بلند فرما رہے ہیں. پاکستان کے اندر ایک موقع پر پاکستان میں سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کا قیام عمل کے اندر آیا. تو ہوا یوں کہ 29 رمضان کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے جا کر کے چاند دیکھا گیا اور آ کر کے فیصلہ کیا گیا کہ چاند دکھ گیا ہے. 29 رمضان کو جو ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سے اوپر جا کر کے دیکھا گیا کہ چاند ہو گیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اب تمام کے جو سوائے چند علماء کے اکثر و بیشتر علماء نے یہ فتویٰ دے دیا کہ ہاں چاند کا فیصلہ کیا جائے گا. جب یہ فیصلہ, یہ استفتاء, یہ سوال حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچا کہ حضور پاکستان کے اندر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کا یعنی چاند دیکھنے والی کمیٹی کا قیام عمل کے اندر آیا ہے اور انہوں نے 29 رمضان کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے جا کر کے چاند دیکھا اور چاند کا فیصلہ کر دیا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے فرمایا یہ ناجائز و حرام ہے. چاند دیکھنے کا حکم کیا ہے؟ زمین کے اوپر سے یا کسی ایسی چیز پر سے جو چیز زمین پر رکھی ہو اس پر سے چاند دیکھنے کا حکم ہے, اور پھر اسی کے حساب سے عید اور روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی زمین کے اوپر سے اگر چاند دکھے یا کسی ایسی چیز سے, یعنی جیسے بلڈنگ سے چاند دیکھ رہا ہے تو بلڈنگ بھی زمین پر ہے, چھت سے چاند دیکھ رہا ہے تو چھت بھی زمین پر ہے, تو یا تو زمین سے چاند دیکھے یا ایسی چیز پر ہو جو چیز زمین کے اوپر ہو, اور اگر چاند دکھ جائے تب روزے کا یا عید کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن یہ فیصلہ بالکل غلط ہے. مفتی اعظم ہند نے فرمایا اگر تھوڑا سا اور اوپر جائیں تب تو 28 تاریخ کو اور 27 تاریخ کو بھی چاند دکھ جائے گا, تو کیا معاذ اللہ 27 اور 28 کو بھی فیصلہ کر دیا جائے گا, جبکہ 29 یا 30 کا ہی فیصلہ ہوتا ہے. اگر چاند دکھے تو 29 کا فیصلہ ہوا, نہیں دکھے تو 30 کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اگر ہوائی جہاز سے تھوڑا سا اور اوپر جایا جائے تو 27 یا 28 کو بھی چاند دکھ جائے گا, کیونکہ چاند جو ہے ختم نہیں ہوتا ہے, چاند ڈوب جاتا ہے. ختم ہونا اور ڈوب جانے میں فرق ہوتا ہے. جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ کبھی نہیں دکھتی ہے, اور جو چیز ڈوب جاتی ہے, سورج رات میں ڈوب جاتا ہے, ختم نہیں ہوتا ہے. مفتی اعظم ہند نے فرمایا چاند ختم نہیں ہوتا ہے, چاند چھپ جاتا ہے. لہٰذا اگر تھوڑا سا اور اوپر جایا جائے تو 27 اور 28 تاریخ کو بھی چاند دکھ جائے گا, تو کیا معاذ اللہ 27 اور 28 کو بھی چاند کا فیصلہ کر دیا جائے گا. جب پاکستان کی وہ سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی نے آنے والے مہینے کے اندر 27 تاریخ کو ہوائی جہاز کے ذریعے سے لوگوں کو اوپر بھیجا, جاؤ مفتی اعظم نے جو اپنے فتوے کے اندر لکھا تھا کہ اگر اور اوپر جایا جائے تو 27 تاریخ کو بھی چاند دکھ جائے گا, کیا ان کی یہ بات درست ہے؟ جیسے ہی ان لوگوں نے اپنے لوگوں کو اوپر ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھیجا, 27 تاریخ کو لوگ اوپر جا کر کے ہوائی جہاز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ 27 تاریخ کو بھی چاند نظر آ رہا تھا, 27 تاریخ کو بھی چاند نظر آ رہا تھا. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا یہ فتویٰ اتنا درست ہوا کہ اس وقت پاکستان نے یہ فیصلہ نافذ کر دیا کہ اب ہوائی جہاز کے ذریعے سے چاند دیکھ کر کے فیصلہ نہیں ہوگا. اگر 29 کو چاند نظر آیا تو فیصلہ کیا جائے گا, ورنہ 30 پر عمل کرتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے گا.
یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی حق گوئی ہے اور بے باکی ہے. یہ حق گوئی اور بے باکی آپ نے ہر وقت اختیار کیا ہے اور کبھی بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے تصویر کے مسئلے کے اندر دیکھ لیں، تصویر کو حرام کہا اور پوری زندگی اس پر عمل فرمایا ہے. تصویر کو جب حرام کیا تو پوری زندگی اس پر عمل فرمایا ہے آپ نے. اور حق گوئی کے معاملے کے اندر مفتی عبد المنان اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک پروگرام کے اندر تھے، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ذکر کرتے ہوئے کہ آج رات بھر گناہ کرتے ہیں، آپ نے فرما دیا کتنے بدنصیب لوگ ہیں. حضور کی امت کے بارے میں کہا کتنے بدنصیب لوگ ہیں. مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اسی وقت میرا ہاتھ پکڑا. مفتی عبد المنان فرماتے ہیں اسی وقت میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضور کی امت کو بدنصیب کہہ رہے ہو؟ مانتا ہوں مجرم ہیں، مانتا ہوں گنہگار ہیں، لیکن جس امت کا نگہبان اللہ کا محبوب ہو وہ امت کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتی ہے. وہ امت کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتی ہے، گنہگار ہو سکتی ہے لیکن کبھی بدنصیب نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اپنے جملے کو بدلو. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اس قدر جو ہے آپ حق گوئی کا اظہار فرماتے تھے اور ہمیشہ کلمہ جو ہے حق کے کلمے کو آپ ہمیشہ بلند فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکتوں سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمتوں کا مالک بنایا، ایسی رفعتوں کا مالک بنایا. میں اپنے طلبہ سے اور تمام جو ہے یہاں پر جو ہمارے سننے والے ہیں ان سب سے گزارش کروں گا اہل حق کے فتووں پر عمل کیا کرو، اہل حق کے فتووں پر عمل کیا کرو. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں یہاں پر یہ خاص بات کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت نے بھی تو تصویر کو جائز کہا ہے، فلاں حضرت نے بھی تو تصویر کو جائز کہا ہے. میں انہیں کوئی دلیل نہیں دیتا، صرف ان سے بھائی اتنی بات کہنا چاہوں گا. اصل میں اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے اندر آزادی کا راستہ چاہتے ہیں. فلاں حضرت نے بھی تو تصویر کو جائز کہا ہے. میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، کیا وہ حضرت مفتی اعظم ہند کے مقابلے کے ہیں؟ کیا وہ مفتی اعظم ہند کے مقابلے کے ہیں؟ اگر ہے تو پیش کرو. ہم بھی مانتے ہیں کہ اہل علم کا اختلاف ہوتا ہے. آج کچھ لوگ اپنے بیان کے اندر اہل علم کے جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو پیش کر کے ہمارے طلبہ کے اور ہماری عوام کے ذہنوں کو خراب کرنا چاہتے ہیں کہ اہل علم میں بھی اختلاف ہوا ہے، لہٰذا ان میں بھی اختلاف ہوا تو آج ہم بھی اختلاف کر سکتے ہیں. میں بتاتا ہوں تم کو، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے زمانے کے اندر کتنے بڑے بڑے علماء موجود تھے. کیا آج ہیں اس طرح کے؟ خود اعلیٰ حضرت کا زمانہ لے لیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے کے اندر صدر الشریعہ موجود ہیں، محدث صورتی امیر المومنین فی الحدیث علامہ وسیع احمد موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں. جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کی نگاہ میں عالم کون ہے، کس کے فتوے پر عمل کیا جائے، تو میرے اعلیٰ حضرت کا زمانہ بڑے بڑے مفتیان کرام موجود ہیں. آپ نے فرمایا میری نگاہ میں دو ہی عالم ہیں، اگر عمل کرنا ہے تو ان دو عالموں کے فتوے پہ عمل کرو. فرمایا حضور وہ دو عالم کون ہیں؟ کہا ایک تاج الفہول علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں اور دوسرے میرے والد گرامی علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ ہیں. اتنے بڑے بڑے مفتی موجود ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ مجھے بتائیے، جب اس زمانے کے اندر ہر مفتی کے فتوے پر عمل کرنے کے لیے امام اہل سنت نے اجازت نہیں دی ہے تو آج کے زمانے کے اندر ہر مفتی کے فتوے پر عمل کرنا کیسے درست ہو جائے گا؟ اہل علم کا ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، لیکن جنہوں نے اختلاف کیا ہے کم سے کم ان کا علم اس لائق تو بتاؤ جنہوں نے حق کے قریب فتوا دیا ہے. سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے زمانے کے بزرگ ہیں حضرت صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، کنز الایمان کے اوپر جن کا حاشیہ چڑھا ہوا ہے، خزائن العرفان. صدر الافاضل کے بارے میں میرے مرشد برحق سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کوئی گلی کا عالم نہیں ہے، ٹیوشن پڑھانے والا مولوی نہیں ہے، چند تقریریں کر کے مولانا نہیں بنا ہے، اسٹیجیں توڑ کر کے مقرر اور عالم نہیں بنا ہے، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم ہیں اور لقب دینے والی ذات صدر الافاضل، افاضل کا صدر ہے، امام اہل سنت کی ذات ہے. جب صدر الافاضل کی بارگاہ میں کوئی بندہ مسئلہ لے کر کے حاضر ہوتا تھا اور صدر الافاضل کہتے تھے اس کا جواب یہ ہے، سوال پوچھنے والا کہتا حضور اس کا جواب مفتی اعظم نے تو یہ دیا ہے، آپ یہ جواب دے رہے ہیں. جیسے ہی صدر الافاضل سنتے تھے
کہ میرا جواب الگ ہے، مفتی اعظم ہند نے جواب الگ دیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے جیسے ہی صدر الافاضل سنتے تھے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت مفتی اعظم نے تو یہ جواب دیا ہے، صدر الافاضل فرماتے بس اب وہی صحیح ہے جو مفتی اعظم ہند نے جواب عطا فرمایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اکابرین میں اختلاف ہوتا تھا، محبت بھی رہتی تھی، آج تم نے اختلاف کیا ہے تو اختلاف کتنا بڑھ گیا ہے، اکابرین جیسے بنو تو پہلے۔ ہمارے اکابرین کا حال یہ تھا، دیکھو صدر الافاضل جواب دیتے تھے، مفتی اعظم ہند سے الگ جواب ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی سنتے تھے مفتی اعظم نے کوئی اور جواب دیا ہے، جانتے تھے ان کا علم زیادہ ہے اور جب وہ فتویٰ دیں گے وہ فتویٰ حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ میرا جواب بھی صحیح ہے لیکن ان کا جواب حق کے زیادہ قریب ہے، درستگی کے زیادہ قریب ہے، تو وہ سارے علماء اپنے فتوے سے جو ہے رجوع کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ اس پر عمل نہیں کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ کچوچا شریف کے محدث اعظم ہند علیہ رحمہ، وہاں سے بھی کچھ وابستہ لوگ آج بہت زیادہ جو ہے بدنظمی پھیلاتے ہیں۔ کچوچا شریف کے حضور محدث اعظم ہند علیہ رحمہ، جن کو محدث اعظم ہند کہا جاتا ہے، ہندوستان کا سب سے بڑا محدث، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، جب مفتی اعظم کا فتویٰ ان کی بارگاہ میں لایا گیا کہ حضور آپ دیکھ لیں مفتی اعظم ہند کا فتویٰ کیا ہے، تو کچوچا شریف کے ہمارے سید صاحب نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ آپ نے نیچے فتوے کے اندر لکھا ھذا قول العالم المطاع وما علینا الا الاتباع، یہ فرمان کسی اور عالم کا نہیں ہے، یہ عالم مطاع کی بات ہے اور اس کی پیروی ہم سب کے اوپر لازم و ضروری ہے۔ تب ہمارے اکابرین کے درمیان محبت ہوتی تھی، جب وہ ہمارے اکابرین دیکھتے تھے نا کہ فلاں حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے اور وہ حضرت علم میں بڑے ہوتے تھے، مفتی اعظم ہند کے علم کا مقابلہ کوئی ان کے زمانے کے اندر نہیں کر سکتا تھا، آج کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ نہ ان کے عمل نہ ان کے علم کا مقابلہ، نہ ان کے عمل کا مقابلہ، نہ ان کے تقوی پرہیزگاری کا مقابلہ اس زمانے میں کوئی نہیں کر سکتا تھا، آج کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ تو آج تو مفتی اعظم ہند سے اختلاف نہیں، آج تو اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہوتا ہے، مفتی اعظم ہند سے اختلاف نہیں، اکابرین سے اختلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا میں کہنا چاہوں گا البرکۃ مع اکابرہم، برکت اکابرین کے ساتھ میں، نجات اکابرین کے ساتھ میں، اگر ان کے فتوے پر عمل ہوگا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جو ہے صلاحیتوں سے نوازے گا اور ایسا کرم اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ یہی حال مفتی اعظم ہند کا ہے، جوانی تو دور کی بات ہے، 28 سال کی عمر ہے سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی، شروع سے ہی تقوی پرہیزگاری حق گوئی ایسی آپ کے اندر موجود ہے۔ 28 سال کی عمر کے اندر سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ہے، 28 سال کی عمر ہے، اعلیٰ حضرت کی ایک مریدہ، ایک بی بی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئی، کہا حضور میرا پوتا بہت بیمار ہے، بخار کی وجہ سے تیز اس کو بخار ہے اور کافی پریشان حال ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، بخار بہت تیز ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، ابھی فتویٰ لکھ رہا ہوں بعد میں دیکھا جائے گا، یہ کہہ کر کے اسے ٹال دیا۔ اب وہ مریدہ تھی حضرت کی اور بی بی تھی، بوڑھی بھی تھی، تو ان کے دل کو تکلیف ہو گئی اور انہوں نے یہ کہا جب ہمارا پیر ہی نہیں سنے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم پہ کرم فرمائے گا، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ بھی ہم پہ کرم فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب ہمارا پیر ہی نہیں سنے گا تو اللہ تعالیٰ کا کیا کرم ہمارے اوپر ہوگا۔ اتنا کہا سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس بوڑھی کو بلایا گیا، آپ نے جب ان کو بلایا اپنے خادم سے کہا مصطفیٰ رضا کو بلاؤ، مصطفیٰ رضا کو بلاؤ، حضور مفتی اعظم ہند کا نام ہے، کہا مصطفیٰ رضا کو بلاؤ۔ جب آ گئے تو آپ نے فرمایا مصطفیٰ میاں جاؤ وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد میں داڑھی کا جو دھون ہوگا، داڑھی کا جو پانی ہوگا دھونے کے بعد میں تمہارے، اس کو ایک بوتل میں بھر کر کے لا کر کے بیوی کو دے دو۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی 28 سال کی عمر ہے، آپ تشریف لے کر کے گئے، وضو کیا اور جو داڑھی کا دھون تھا، اب بتائیے کیا ہم بھی داڑھی دھو کر کے کسی کو پلا دیں تو شفا مل جائے گی؟ ہمارے اندر حق گوئی نہیں رہ گئی ہے۔ اگر ہم بھی اللہ کے رسول کے دین پر سچے طور پہ قائم ہو جائیں تو یہ برکت ہمیں بھی مل جائے گی۔ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ وضو کر کے آئے، داڑھی کا جو دھون تھا، پانی تھا، ایک بوتل میں بھر کر کے بیوی کو دے دیا۔ اعلیٰ نے فرمایا جاؤ اپنے بچے کو پلاؤ، اس کے جسم پہ لگاؤ، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ وہ بیوی لے کر کے گئیں اور جانے کے بعد میں وہ بچہ جس کو بخار تیز تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، جا کر کے اس بچے کو پلایا، اس کے جسم پہ لگایا۔ دوسرے دن اسی بچے کو لے کر کے آئی ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اور کہا حضور جو پانی آپ نے دیا تھا میں نے پلایا اور لگایا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی ہے۔
یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ آج ہم جس پیر سے وابستہ ہیں اور جس پیر کے دامن سے ہمیں فیض مل رہا ہے، الحمدللہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں وہ کوئی معمولی پیر نہیں ہے، اگر اس کے داڑھی کا پانی بھی مل جائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا وہ مقام مرتبہ، اللہ نے اتنے اختیارات عطا فرمائے۔ حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اور آج الحمدللہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں، ہم کبھی محروم نہیں ہوتے ہیں۔ ہم جب بھی یا مفتی اعظم المدد کہتے ہیں، مفتی اعظم ہماری مدد فرماتے ہیں۔ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک حاجی صاحب آئے، اب یہ واقعہ بیان کرنے والے مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ ہیں، فرماتے ہیں ایک حاجی صاحب آئے اور آنے کے بعد میں انہوں نے کہا، مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کیا حج سے واپس تشریف لے آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تو اس سال حج پہ گئی نہیں ہے، حضرت نے تو عیدگاہ میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی ہے۔ تو وہ حج سے جو آنے والے تھے انہوں نے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے حضرت کو طواف خانہ کعبہ کرتے دیکھا ہے، مفتی اعظم کو کعبے کا طواف کرتے دیکھا ہے، مینا میں ملاقات ہوئی ہے، عرفہ میں ملاقات ہوئی ہے، مزدلفہ کے اندر خود میری حضرت سے ملاقات ہوئی ہے، اور پھر میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر بھی حضرت سے ملاقات کی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس سال حضرت حج پہ نہیں گئے؟ تو ان لوگوں نے پھر انکار کیا۔ تو حج سے آنے والے شخص نے کہا، نہیں میں نے حضرت کو دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تک یہ خبر پہنچی۔ جب وہ حج سے آنے والے حضرت کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت نے ان کی دستبوسی کی کہ حضور کی بارگاہ سے آ رہے تھے، حضور کے شہر سے آ رہے تھے، حضور مفتی اعظم نے ان کی دستبوسی کی اور پھر ان کی جو ہے مہمان نوازی کی اور چائے وغیرہ پیش کیا اور کھانا وغیرہ انہیں پیش کیا۔ بعد میں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حاجی صاحب ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ اس واقعے کو سننے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ہمارے پیر کو، ہمارے شیخ کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، بیک وقت ایک ہی وقت میں بریلی میں عید الاضحیٰ میں عید کی نماز بھی ادا فرما رہے ہیں اور ہم کو پڑھا رہے ہیں، اور اسی وقت میں آپ خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ میں کہتا ہوں جب مصطفیٰ رضا کا یہ حال ہے کہ مصطفیٰ رضا ایک ہی وقت کے اندر بریلی میں بھی ہو سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، جب مصطفیٰ رضا کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا حال کیا ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اگر مصطفیٰ رضا ایک وقت کے اندر دو جگہ موجود ہو سکتے ہیں، تو جب کوئی غلام یا رسول اللہ کہتا ہے، حضور مدینے میں بھی موجود ہوتے ہیں اور اپنے غلام کی مدد فرمانے کے لیے بھی تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی طاقت ہے۔ یہ طاقت کیوں حاصل ہوئی ہے؟ آج ہم ان کی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی کرامتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ آج ان کے اندر یہ طاقت، اللہ نے یہ کشف انہیں اس وجہ سے عطا فرمایا ہے، ہر چیز ان کی نگاہوں کے سامنے سے ظاہر فرما دیا ہے۔ خود میرے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں حضور مفتی اعظم ہند کے کشف و کرامات کا تو کوئی حساب نہیں تھا، جوانی میں تو تھا ہی، لیکن آخری عمر میں تو ایسے جو ہے کشف ہوئے ہیں اور ایسی باتیں عجیب ظاہر ہوئی ہیں، ہم سب حیران ہیں۔ ناگپور کی سرزمین پر حضور تاج الشریعہ خود ساتھ میں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم امجدیہ ناگپور کا جو ہے، وہاں کا جو ہے سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، میں بھی اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا۔ مدرسے کا تعاون حضرت کروا رہے تھے کہ مدرسے میں چندہ دو، لوگ چندہ دے رہے تھے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے سوچا کاش اس وقت میرے جیب میں بھی ہوتا، کیونکہ جو بیگ وغیرہ میں پیسے وغیرہ تھے وہ سب روم پہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے سوچا کہ سب حضرت کی بارگاہ میں لا رہے اور حضرت دعاؤں سے نواز رہے ہیں، کب بزرگان دین کی دعاؤں کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو سرکار تاج الشریعہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کاش میرے پاس بھی یہاں پر کچھ پیسے ہوتے، میں بھی دیتا اور حضرت بھی مجھے دعاؤں سے نوازتے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا، حضرت نے 100 کا نوٹ اپنی جیب سے نکالا اور کہا اختر میاں یہ تم اپنی طرف سے ادا کر دو، کہا اختر میاں اپنی طرف سے ادا کر دو۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے میں نے دل میں ہی سوچا تھا میرے دل کا حال میرے مرشد کو کیسے پتا چل گیا، میرے دل کا حال میرے مرشد کو کیسے پتا چل گیا۔
الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو جو کچھ حاصل تھا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے حاصل تھا. اسی لیے فرماتے مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. مجھے بتائیے جب ذرے کا یہ حال ہے کہ آج کوئی تاج الشریعہ کی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے، تو جب ذرے کا یہ حال ہے تو سراپا مفتی اعظم کا حال کیا ہوگا. مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کہ علم کا بھی کوئی جواب نہیں، عمل کا بھی کوئی جواب نہیں، تقوی پرہیزگاری تو اللہ اللہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. کبھی غیر مسلم کے یہاں کی چائے تک نہیں پیتے تھے، غیر مسلم کے یہاں کی چائے تک حضرت نہیں پیتے تھے، اور پتہ چل جاتا کہ فلاں غیر مسلم کے یہاں سے آیا تو آپ چائے نہیں پیتے. کبھی اپنے گھر کے اندر بھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، پینا ہوتا تو بھی نہیں مانگتے، کھانا ہوتا تو بھی نہیں مانگتے تھے. محدث کبیر صاحب قبلہ فرماتے میں حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضرت فتویٰ لکھ رہے تھے، حضرت کو پیاس لگی ہوئی ہے لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ میں پانی مانگوں گھر والے سے. تقوی اس قدر تھا، پرہیزگاری ایسی تھی، اور عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جو مانگنا ہے مصطفیٰ کریم سے مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مصطفیٰ کریم سے مانگنا ہے. حضرت کو پیاس لگی ہوئی ہے تو محدث کبیر سے فرماتے ہیں ضیاء المصطفیٰ پتہ نہیں آج میرے گلے میں خشکی محسوس ہو رہی ہے، سوکھاپن محسوس ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا مجھے پانی دو، سوکھاپن محسوس ہو رہا ہے. محدث کبیر فرماتے میں سمجھ گیا کہ حضرت کو پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت نے یہ نہیں فرمایا مجھے پانی دو، میں سمجھ گیا پیاس لگی ہوئی ہے. میں نے فوراً ساجد میاں سے کہا کہ جاؤ پانی لے کر کے حضرت کو پیاس لگی ہوئی ہے. جب حضرت کی شادی ہوئی، شادی میں ہر کوئی گھر والے اپنے اپنے مصروفیات کے اندر تھے. علامہ برہان اللہ جبل پوری فرماتے ہیں ایک مرتبہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے، مفتی اعظم ہند نے خود بیان فرمایا کہ میری شادی میں ایسا ہوا 3 دن گزر گئے میں کھانا ہی نہیں کھایا. تو جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے بیان فرمایا کہ 3 دن گزر گئے میں نے کھانا نہیں کھایا، تو علامہ برہان جبل پوری فرماتے حضور شادی کی خوشی میں آپ نے نہیں کھایا ہوگا. فرمایا بات ایسی نہیں ہے، اصل میں سب کام میں لگے ہوئے تھے اور میں نے کسی سے کھانا مانگنا گوارا ہی نہیں کیا کہ میں کسی سے کھانا مانگوں کہ مجھے کھانا دیا جائے. جب 3 دن ہو گئے تو اچانک گھر کی بیویوں کو خیال آیا کہ حضرت کو تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے اور وہ بغیر مانگ کر کے کھاتے ہی نہیں ہیں. جیسے ہی خیال آیا کھانا لے کر کے حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معافی مانگنے لگے کہ حضرت معاف کر دیں، ہمیں علم نہیں تھا. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا تقویٰ دیکھیں، جبکہ یہ اگر کوئی اپنے گھر والوں سے مانگ لے تو کوئی یہ مطلب شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مانگنا مناسب نہیں ہے، مانگنا بہتر طریقہ نہیں ہے. اور اگر کسی کو طاقت ہوتے ہوئے بھی مانگے تب تو یہ حرام ہے، یہ طاقت ہوتے ہوئے مانگے تب تو یہ حرام ہے. لیکن سرکار مفتی اعظم کا تقویٰ کیا تھا؟ پیاس لگی ہے برداشت کر سکتے ہیں، آپ نے سوچا ابھی طاقت ہے مانگوں گا نہیں. بھوک لگی ہے برداشت کر سکتے ہیں، آپ نے سوچا طاقت ہے مانگوں گا نہیں. اور کبھی بھی آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی نہ کھانے کو مانگا نہ پانی پینے کو مانگا ہے. مجھے بتائیے جو اپنے گھر کے اندر اتنا پابند شرع ہو اور تقوی پرہیزگار کا اتنا اعلیٰ مثال ہو، نمونہ ہو، وہ باہر کیا مانگ سکتا ہے؟ وہ باہر ہرگز نہیں مانگ سکتا ہے. اسی لیے علامہ حسنین رضا فرماتے تھے اگر چراغ لے کر کے بھی ڈھونڈو گے مفتی اعظم ہند جیسا شیخ نہ پاؤ گے، مفتی اعظم ہند جیسا شیخ نہ پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اعلیٰ بنایا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں. آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، ہمارا کام ہے آپ کو حق بتانا اور صحیح بات آپ تک پہنچانا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اہل علم کے اختلافات ہوتے ہیں، عمل ان کے فتوے پر کیا جائے جو ان اہل علم میں بلند رتبہ رکھتے ہیں، ان کا مقام بلند ہوتا ہے اور وہ حق کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لہٰذا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اور پھر اس زمانے کے اندر میرے مرشد برحق سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے فتوے پر عمل کیا جائے. میں نے کل بھی کرلا میں جماعت رضا مصطفیٰ کے پروگرام کے اندر میں نے کہا کہ الحمدللہ علامہ حامد رضا اور حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اگر کوئی مظہر تھا، یعنی جنہوں نے علامہ حامد رضا کو نہیں دیکھا، علامہ حامد رضا بڑے بھائی ہیں اور ساتھ میں استاذ بھی ہیں مفتی اعظم کے. علامہ حامد رضا کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا، اعلیٰ حضرت کو جنہوں نے نہیں دیکھا تھا، اگر وہ دیکھنا چاہتے تھے مفتی اعظم کو دیکھا کرتے تھے. وہ مفتی اعظم کے اندر علامہ حامد رضا کا جلوہ اور اعلیٰ حضرت کا جلوہ نظر آتا تھا.
ہماری آنکھیں مفتی اعظم ہند کو دیکھنے سے محروم رہی ہیں، لیکن ہم برملا کہتے ہیں ہم نے تاج الشریعہ کو دیکھ کر کے حقیقت میں مفتی اعظم ہند کو دیکھا ہے۔ تاج الشریعہ کے اندر جلوہ کسی اور کا نظر نہیں آتا تھا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کا نظر آتا تھا، اور آج حضور تاج الشریعہ ظاہری حالت میں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ میں برملا اور حقیقت میں واللہ باللہ تاللہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر کسی کو اس زمانے کے اندر حضور اعلی حضرت کا جلوہ، علامہ حامد رضا کا جلوہ، حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ اور حضور تاج الشریعہ کا جلوہ دیکھنا ہو، حضور قائد ملت حضور عزت میاں کا جلوہ دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چہرے کے اندر ان ہمارے اکابرین کے جلوے کو ایسا پیدا فرما دیا ہے، ان کو دیکھنے کے بعد میں ہماری نگاہوں کے سامنے ان کے چہرے آ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم حضور قائد ملت کو سلامت رکھے، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں کسی بھی خانقاہ سے وابستہ ہوں، میں کل بھی کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، ہم کسی خانقاہ کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی پیر کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس خانقاہ کے بھی خلاف ہیں اور ہم اس پیر کے خلاف ہیں جو شریعت کے معاملے میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اشرفی سلسلے سے ہو، رضوی سلسلے سے ہو، برکاتی سلسلے سے ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو، ہم سلسلہ بعد میں دیکھتے ہیں، ہم پہلے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو دیکھتے ہیں۔ اگر حضور کی شریعت سے وابستہ ہے تو چاہے وہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہو کہ کوئی اسے نہ جانتا ہو، دو ہی چند مرید ہوں، لیکن اگر وہ سلسلہ حضور کی شریعت پر پابند ہے، حضور کی شریعت پر قائم ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، اور اگر وہ سلسلہ یا خانقاہ والا حضور کی شریعت سے لینا دینا نہیں رکھتا ہے، آزادی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو پھر وہ آزاد ہے اور ہم اس سے آزاد ہیں، اور ہم اس سے آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پیروں سے ہمیں آزادی نصیب فرمائے، ایسی خانقاہوں سے اللہ ہمیں آزادی نصیب فرمائے، ہمیں اس خانقاہ سے بھی وابستہ رکھے، اس پیر سے بھی وابستہ رکھے جو شریعت مطہرہ سے وابستہ ہوں، حضور کی شریعت سے لگ کر کے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ایسا عطا فرمایا ہے، جنہوں نے پوری زندگی کہا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی سچے مسلک پر قائم رکھتے ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موت عطا فرمائے، جنت البقیع شریف میں دفن ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔